بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 اور 105 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف بلائے اور بھلے کاموں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو آپس میں متفرق ہو گئے اور ان کے پاس کھلی اور روشن نشانیاں آنے کے بعد وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کی اجتماعی فلاح اور اس کی بہبودی کے لیے دو اصول بتائے تھے کہ پوری امت اجتماعی طور پر کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے دو اصول یہ بتائے گئے تھے، ایک اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ ہر ایک اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا اصول یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کی رسی کو یعنی اس کے کلام کو مضبوطی سے تھام لے، پکڑ لیں۔ یہ دو اصول اگر تمہارے اندر موجود ہوں گے تو امت اجتماعی طور پر فلاح یاب ہوگی، کامیاب ہو جائے گی۔ اب آج کی ان دو آیتوں میں انہی دو اصولوں کا تتمہ بیان کیا گیا ہے، اس کی تکمیل کی گئی ہے کہ امت اجتماعی طور پر کامیاب کیسے ہوگی۔ اس کے لیے جو دو اصول بتائے گئے ہیں، ایک اپنے اندر تقوی پیدا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، پکڑ لینا۔ یہ دو کاموں کے ساتھ اور مزید تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا بھی تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم صرف اپنی نماز، اپنا ایمان، اپنا روزہ، اپنی زکوٰۃ، اپنا حج، اس کی فکر کر کے زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی نماز، ان کے روزے، ان کے دین کی فکر کرنا بھی تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں بھی سمجھایا ہے، قرآن پاک میں مختلف آیتوں میں، صرف اس ایک جگہ پر نہیں، قرآن میں بے شمار جگہوں پر الگ الگ انداز میں اللہ نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم کوئی معمولی امت نہیں ہو، تمہارا مقام کوئی معمولی نہیں ہے، تم سب سے افضل امت ہو۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امتوں میں سب سے افضل کر کے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت ہو،
اخرجت للناس، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تم نکالی گئی ہو، پیدا کی گئی ہو۔ تمہارا کام ہی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کو اچھے اور بھلے کاموں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب اس آیت میں آپ غور کریں، ایمان کا ذکر بعد میں آیا ہے تیسرے نمبر پر۔ پہلے دو کام بتائے گئے کہ تمہارا مشن کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے، تمہیں دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، وہ مقصد بتایا گیا۔ اخرجت للناس، تمہیں دنیا میں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا کہ ان کو نفع پہنچے تمہاری ذات سے۔ تم اپنی ذات سے جہاں تک ہو سکے لوگوں کو نفع پہنچاؤ، نقصان مت پہنچاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی ذات سے دوسرے کو نقصان پہنچے۔ تم صرف نفع پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی۔ جیسے کہ فارسی کا ایک مشہور شعر ہے، شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب گلستان میں یہ شعر بیان کیا ہے: مرا بخیر تو امید نیست شر مرساں، مجھے تجھ سے خیر کی امید نہیں ہے، کیونکہ ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو خیر پہنچائے، بھلائی پہنچائے، دوسرے کو نفع پہنچائے، یہ تو تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ کون ہے آج جو دوسروں کی فکر کرنے والا؟ ہر ایک کو تو اپنی پڑی ہے کہ میں اچھا رہوں، میں اچھا کھاؤں، میں اچھا پیوں، میرا اچھا گھر رہے، میری تجارت اچھی ہو، سب کچھ میرا اچھا ہو، دوسرے ہلاک ہو جائیں، ان کا پورا نقصان ہو جائے، مجھے کیا ہے؟ دوسروں کا گھر جل رہا، ان کا گھر جل رہا، مجھے کیا پڑے؟ یہ بات کب کی ہے؟ شیخ سعدی علیہ الرحمہ آج سے 850 سال پہلے بول رہے ہیں، اب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ان کے زمانے کا حال بیان کر رہے ہیں۔ آج کا حال تو اس سے بدتر ہے۔ وہ اس زمانے میں بول رہے ہیں یہ بات، کیا بول رہے ہیں؟ کہ مجھے تجھ سے خیر کی امید نہیں ہے، بھلائی کی امید نہیں ہے کہ تو مجھے بھلائی پہنچائے گا، تو مجھے نفع پہنچائے گا، تو میرے بارے میں خیر کی سوچے گا، یہ مجھے امید نہیں ہے تجھ سے۔ لیکن تیرے سے ایک درخواست ہے، میری عاجزانہ گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ شر مرساں، مجھے تکلیف مت پہنچا۔ تو مجھے نفع تو نہیں پہنچائے گا، لیکن صرف درخواست یہ ہے کہ تکلیف مت پہنچا۔ نفع نہ پہنچائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خود اپنی فکر کر لوں گا، لیکن تکلیف تو مت پہنچا۔ نفع نہیں پہنچاتا، الٹا تو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو اس امت کے یہ دو عظیم مقصد بتائے گئے ہیں کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، ان کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا، کہ ان کو نفع پہنچانا کیا ہے؟ صرف دنیا کے اعتبار سے نہیں، نفع ایسا پہنچاؤ کہ ان کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ یہ نفع پہنچاؤ لوگوں کو کہ تمہارے نفع پہنچانے سے ان کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ وہ نفع، سب سے بہترین نفع کیا ہے لوگوں کے لیے؟ تأمرون بالمعروف، ان کو اچھے کاموں کا حکم کرو، ان کو اچھی اچھی باتیں بتاؤ، اچھے راستے پر ان کو چلاؤ، اس کی فکر کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ وہ اچھے راستے پر چلے گا، اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یہ ہے نفع، اسی لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ یہ مقصد بتایا اللہ نے اس آیت میں، اسی پارے میں ہے، وہ کہیں دوسرے پارے کی آیت نہیں ہے۔ اور پھر آگے کہا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کو برائیوں سے روکو۔ غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے، تو جہاں تک تمہاری طاقت ہے، استطاعت ہے، ان کو گناہوں سے روکو، اس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو ایمان کا ذکر ہونا چاہیے۔ تم بہترین امت ہو، اللہ پر ایمان لاتی ہو، اور پھر لوگوں کو نیک کام کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ آیت یوں ہونی چاہیے، پہلے ایمان کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان کو تیسرے نمبر پر بیان کیا۔ سب سے پہلے یہ دو چیزیں بیان کی ہیں، تو مفسرین یہاں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، یہاں حقیقت میں تو ایمان ہی پہلے نمبر پر ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر تمہارا کوئی عمل قبول نہیں۔
ایمان ہے تو سب عمل قبول، ایمان ہے تو تمہارا روزہ قبول، نماز قبول، تمہاری زکوٰۃ قبول، تمہارا حج قبول، ایمان نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ پھر آیت میں یہاں دو چیزوں کو ایمان سے پہلے کیوں بیان کیا گیا؟ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ کام جو بتائے جا رہے ہیں وہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑے کام ہیں یہ دو کام جو تمہیں کرنا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ترمذی شریف کی روایت، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر بات بول رہے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قسم کھا کر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کی ہر بات سچی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میری زبان سے سچ کے سوا تم کوئی بات نہیں سنو گے، بھول کر بھی میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ یہ بات حضور نے بتائی، صحابہ کو بتائی، اس امت کو بتایا کہ بہت سی مرتبہ اچھے اچھے لوگوں سے بھول کر بھی کوئی باتیں نکل جاتی ہیں، غلطی میں بات نکل جاتی ہے، بعد میں بولتے نہیں میرے سے غلطی ہو گئی، بھول کر میں نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، امت کو بتلایا کہ میری زبان سے تم حق کے سوا، سچ کے سوا نہیں سنو گے، جب بھی میں بولوں گا میری زبان سے سچ ہی نکلے گا، بھول کر بھی میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ تو حضور کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ ہر وقت سچ بولتے ہیں تو قسم کی کیا ضرورت ہے؟ اس کام کو بتانے کے لیے کہ یہ جو بات بول رہا ہوں وہ کتنی اہم ہے، اس لیے حضور نے قسم کھائی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اے لوگوں سنو، تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے رہو، تمہارا یہ کام ہے، تمہیں کرتے رہنا ہے، کب تک؟ مرتے دم تک کرتے رہنا ہے، چند دن، چند مہینے، چند سال نہیں، لتأمرن بالمعروف، تمہیں بھلائی کا حکم لوگوں کو دیتے رہنا ہے، موت تک اسی کام میں لگ جانا ہے تمہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک ہی کام میں لگ جاؤ، نہیں، دنیا میں ہے، دارالاسباب ہے، سبب کی جگہ ہے، یہاں ہمارے اوپر اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، سب کی ذمہ داریاں، سب کے ساتھ یہ کام بھی کرو۔ جس طرح بیوی بچوں کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ رہے ہو، خاندان رشتہ داروں کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ رہے ہو، اس کے ساتھ اسے بھی ایک ذمہ داری سمجھو۔ یہ سب ذمہ داریوں کے ساتھ یہ بھی ایک ذمہ داری، جس طرح وہ کام ٹائم نکال کر کر رہے ہو تم، ایسے نہیں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس لیے میں بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، بچوں کو نہیں دیکھ سکتا، ایسا تو نہیں ہے نا، وقت نکالتے ہو نہ نکالتے ہو، وقت جس طرح اس کے لیے نکال رہے ہو یہ کام بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے لیے بھی تمہیں وقت نکالنا پڑے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی کا حکم کرتے رہو، یہ تمہارا کام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو، یہ بھی تمہارا کام ہے۔ اب میں نہیں آؤں گا، کوئی فرشتہ آسمان سے نہیں اترے گا یہ کام کرنے کے لیے، یہ اب تمہارا کام ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کام اب صرف تمہارا ہے، تمہیں کو کرنا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، کیا؟ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے۔ یہ غیر مسلموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے۔ یہ حدیث کس کے بارے میں؟ مسلمانوں کے بارے میں، کہ نیک کام کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، نہیں کرو گے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، پھر تم تڑپو گے، بل بلاؤ گے، رو گے، چلاؤ گے، شور مچاؤ گے، سب سے دعائیں کراتے پھرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، دعائیں مانگتے رہو، ایک دعا بھی قبول نہیں ہوگی تمہاری،
کعبے کا غلاف پکڑ کے مانگو دعا، نہیں قبول ہوگی تمہاری۔ 35-40 لاکھ کا مجمع جا کے گڑ گڑا کے رو رو کے مانگتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں۔ کیوں؟ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد تم بھول گئے ہو۔ اب صرف دعا مانگنے سے تھوڑی سب کچھ ہوگا، صرف دعا سے پورا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر دیتے، سب مسلمان ہو جاتے۔ حضور کو اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر دعا سے سارے مسئلے حل ہو جاتے، جیسے آج کل ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دعا سے سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دعا سے مسئلے حل نہیں ہوتے، دعا سے مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن دعا کے ساتھ دوا بھی چاہیے۔ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے سبب کے ساتھ ہر چیز کو جوڑ کر رکھا ہے کہ یہ چیز اس کے ساتھ ہوگی، یہ چیز اس کے ساتھ ہوگی، یہ چیز اس کے ساتھ ہوگی، اور اس کے ساتھ دعا بھی کرتے رہو۔ دونوں کام تمہیں کرنے ہیں۔ صرف دعا سے سارے مسئلے حل ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے، ضرورت کیا تھی؟ اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صحابہ کو اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی اور صحابہ نے اتنی قربانیاں دی، ہم ان کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم بھی ایسی قربانی دیں گے، ارادہ بھی نہیں کر سکتے، دینا تو دور کی بات۔ جتنی قربانیاں دین کے لیے، یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے حضور نے صحابہ نے قربانی کی، اتنی قربانیاں دینا تو دور کی بات، اس کا ہم ارادہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی خطرناک قربانیاں دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا، انتہائی جملہ کہا ہے حضور نے حدیث میں، وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا يُؤْذَى أَحَدٌ۔ دین کے لیے مجھے اتنا ڈرایا گیا، اتنی دھمکیاں دی گئی مجھے، اس سے پہلے کسی کو نہ اتنا ڈرایا گیا نہ اتنی دھمکیاں دی گئی، کسی نبی کو بھی نہیں ڈرا اتنا مجھے، صرف کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے، کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، امت تک دین پہنچا رہا ہوں، مجھے دھمکیاں دی گئی، ڈرایا گیا۔ کسی نبی کو اس سے پہلے اتنا نہیں ڈرایا گیا، نہیں دھمکیاں دی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور دین کے لیے مجھے اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنا پریشان کیا گیا، اس سے پہلے کسی نبی کو بھی اتنا نہیں ستایا گیا۔ اب یہ صرف کس نسبت پہ؟ دین کی نسبت پر، صرف اور صرف دین کی نسبت پر۔ تو اتنی تکلیفیں، اتنی قربانیاں دینا تو دور کی بات، ہم ارادہ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ کم از کم ہم اسے جاننے کی تو کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اور آپ کے جانثار صحابہ نے اور ان کی بیویوں نے اور ان کے بچوں نے یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، کم از کم پڑھ تو سکتے ہیں، سن تو سکتے ہیں، جاننے کی تو کوشش کر سکتے ہیں کہ جان کر ہمارے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلے کہ اللہ اتنی قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اے اللہ تو ان کو ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، اپنے شائن شاد تو ان کو بدلہ دے۔ کم از کم یہ دعائیں تو نکل سکتی ہیں۔ دعائیں کب نکلیں گی؟ جب معلوم ہوگا تبھی تو نکلے گی۔ تو ہمارا تو سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی ان چیزوں کو۔ تو ہماری ذمہ داری تو سب سے پہلی یہ ہے کہ ان قربانیوں کو جانیں، معلوم کریں کہ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں انہوں نے دین کی خاطر، دین کی نسبت پر۔ طائف کا واقعہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دہلانے والا واقعہ۔ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد 9 سال تک مکے میں آپ نے محنت کی، روزانہ تکلیفیں، روزانہ کافروں کی طرف سے پریشان کیا جاتا تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، صحابہ کو بھی۔ تھوڑے تھے صحابہ جو ایمان میں داخل ہوئے تھے، اور بعض جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت تھی، تھوڑا بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرتے تھے، مدد کرتے تھے۔ انہی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے ابو طالب، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور کے دشمن نہیں تھے، حضور کا ساتھ دیتے تھے۔ کوئی کافر آ کر ستاتا، تکلیف دیتا، جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کرتے۔ لیکن جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، بڑے سردار تھے ابو طالب، جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو راستہ کھلا ہوا مل گیا کہ حضور کو اب خوب ستائیں گے اور زیادہ تکلیفیں دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ مکے والے اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ طائف
جہاں حج پر عمرے پر جانے کے بعد لوگ وہاں بھی جاتے ہیں اس وادی میں، وہاں بھی جا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے۔ یہ اصل میں طائف جو ہے ملک شام کا حصہ تھا، جیسے مفسرین لکھتے ہیں سیریا جسے کہتے ہیں وہ تو ایک ٹکڑا ہے ملک شام کا، ملک شام کے جو 4 حصے مل کر جو ملک شام ہوتا ہے وہیں کا ایک حصہ تھا یہ طائف بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے طائف وہاں تھا۔ روایتوں میں آتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ ملک شام کے وہ ٹکڑے کو، وہ حصے کو اٹھا کر وہاں رکھا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ طائف۔ طائف کے معنی عربی میں چکر لگانے والا، گھومنے والا۔ چونکہ وہ زمین کا ٹکڑا ملک شام کا تھا، اللہ نے اسے وہاں سے اٹھا کر مکے کے قریب رکھ دیا، اور وہ بڑا سرسبز و شاداب ہے، وہاں پھل پھول سبزیاں سب چیزیں ملتی ہیں، فراوانی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں سے مایوس ہو گئے تو ارادہ کیا کہ طائف میں جائیں گے، وہاں ایک بڑا قبیلہ ہے، قبیلہ بنو ثقیف، جا کر ان کو دین کی دعوت دیں گے۔ اگر وہ دین میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو امید ہے کہ مسلمانوں کو اچھی خاصی مدد ملے گی اور کافر مسلمانوں کو پریشان نہیں کریں۔ اس امید سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں سفر کر کے، اور وہاں کے بڑے بڑے 3 سردار تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ سب سے پہلے سرداروں سے ملاقات کرے، وہ اگر مان گئے، تیار ہو گئے تو پوری قوم خود بخود آ جائے گی، دین میں داخل ہو جائے گی۔ چنانچہ سرداروں کے پاس گئے، جا کر ان کو دین کی دعوت دی، تو سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بجائے 3 سرداروں نے 3 جواب دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک سردار نے کہا، اوہو تم ہی اللہ کے نبی ہو جس کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے۔ دوسرے سردار نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی ملا نہیں نبی بنانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ دوسرے سردار نے یہ کہا، پوری دل دکھانے والی باتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسرے سردار نے کہا کہ میں تمہاری بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ 3 سرداروں نے 3 قسم کی باتیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عرب تو مہمان نوازی میں مشہور تھے، زمانے جاہلیت سے مشہور تھے وہ مہمان نوازی میں، کہ کوئی بھی اجنبی آ جاتا اسے اپنے گھر رکاتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ مہمان نوازی مشہور تھی عربوں کی، زمانے جاہلیت سے مشہور تھی، لیکن اس کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ رکنے دیا، نہ ان کی مہمان نوازی کی، سخت طریقے سے جھڑک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے پاس گئے، عام آدمیوں کے پاس، کہ ان کو سمجھائیں شاید وہ میری بات کو مان لیں، لیکن ان میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں کی، اور سب نے حضور کو دھمکی دی کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہو کر وہاں سے نکلے ہیں، تو ان مجرموں نے چند شریر اوباش قسم کے لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کا مذاق اڑاؤ اور ان کو برا بھلا کہو اور پتھروں سے ان کو مار کر لہو لہان کر دو۔ چنانچہ شریر لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تالیاں بجائی، برا بھلا کہا، مذاق اڑایا، اور پتھروں سے آپ علیہ السلام کو اتنا مارا کہ جسم آپ کا لہو لہان ہو گیا۔ جو جوتے مبارک آپ نے پہنے تھے پورے خون سے تر ہو گئے، پیر نکالنا جوتے سے مشکل ہو گیا، اور تھک کر آپ راستے میں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو پہاڑوں پر مامور تھا۔ وہ فرشتہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں پہاڑوں پر مامور فرشتہ ہوں، آپ مجھے حکم دے، میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا، یہ پوری بستی اسی کے درمیان میں فنا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ان کو کچل دوں گا 2 پہاڑوں کے ذریعے سے۔ کون سی بستی کو؟ پوری طائف کو۔ یہ جینے کے لائق نہیں ہے، یہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، کہ بات نہیں مانی، ٹھیک ہے وہ مسئلہ الگ تھا، لیکن اتنی تکلیفیں دی آپ کو کہ آسمان رو رہا ہے آج آپ کی تکلیف کو دیکھ کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ مجھے امید ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد جو ہے وہ ایمان لائے گی، وہ اسلام میں داخل ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی ان کے لیے، بلکہ فرشتے کو واپس کر دیا کہ جاؤ تم اپنی جگہ دو۔
یہ ایک نہیں، بے شمار واقعات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے، اس دین کی خاطر اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں آپ نے اور آپ کے صحابہ نے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ اب امت پر قرآن پاک میں ان آیتوں کے ذریعے سے یہ ذمہ داری ڈالی گئی اور ان کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ تم میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یہ کام کرے۔ ایک طرف تو باقاعدہ ایک جماعت کا ذکر ہے کہ آخری درجے میں ایک جماعت تو ہو پوری دنیا میں ایسی، جس کا کام، جس کا مشن، جس کی محنت، جس کی فکر، جس کی سوچ، جس کے جذبات سب یہی ہوں، بس اوڑھنا بچھونا بنا لے وہ اس کو، کہ نیک کاموں کا حکم کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اپنوں کو بھی، غیروں کو بھی، پرایوں کو بھی، سب پہ محنت کرے۔ یہ تو ایک جماعت باقاعدہ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمومی طور پر مسلمان جتنے ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی بساط، اپنی اپنی طاقت کے بقدر وہ لوگوں کو اچھے کام کا حکم کرے، برائیوں سے روکے۔ اللہ نے تمہیں جتنی طاقت دی ہے، جتنا تمہیں علم دیا ہے، کیونکہ دین کی محنت، دین کی باتیں لوگوں تک جو تم پہنچاؤ گے وہ علم کے ساتھ پہنچانا، یہ بھی ایک اہم کام ہے۔ بغیر علم کے، بغیر جانے کے الٹی سیدھی من گھڑت چیزیں لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور اسی طرح عورت پر فرض ہے۔ جس طرح تم نماز کو فرض سمجھ رہے ہو، روزے کو فرض سمجھ رہے ہو، اسی طرح دین کا علم حاصل کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے، تمہاری فرض ہے۔ نہیں حاصل کر رہے ہو، گنہگار ہو، بہت بڑے گنہگار ہو۔ اسکول کے علم کو تو تم فرض سمجھ رہے ہو، واجب سمجھ رہے ہو، ضروری سمجھ رہے ہو کہ اس کے بغیر دنیا میں ہم جی نہیں سکتے، اس کے بغیر کیسے ہم زندہ رہیں گے، ہمیں عزت کیسے ملے گی، ہم تجارت کیسے کریں گے، بزنس کیسے کریں گے، یہ تو سب سوچ رہے ہیں ہم کہ دنیا کا علم فرض ہے، یہ سوچ رہے ہیں۔ لیکن دین کا علم جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد پر بھی، عورت پر بھی، اسے ہم نے فرض نہیں سمجھا۔ تو دین کی موٹی موٹی باتیں جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، دین کی موٹی موٹی باتیں جاننا ہر ایک پر فرض ہے۔ جب ہر ایک پر اتنی چیزیں فرض ہیں، اتنی چیزوں کا جاننا فرض ہے، تو اتنی ہی موٹی موٹی باتیں دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو سمجھانا، دوسروں کو بتانا یہ بھی فرض ہے۔ موٹی موٹی باتیں، تم دین کا پورا علم لوگوں تک مت پہنچاؤ، جو معلوم نہیں وہ کیوں بتاتے ہو؟ جتنا تمہیں معلوم ہے موٹی موٹی چیزیں وہی لوگوں کو بتاؤ۔ اللہ کی وحدانیت کو بتاؤ کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، غیروں کے طریقے میں 100% ناکامی ہے۔ اس کا یقین خود اپنے اندر پیدا کرو، لوگوں کو اس کی دعوت دو۔ موٹی موٹی چیزیں جو تم جانتے ہو دوسروں تک اسے پہنچاؤ۔ اس لیے کہ قرآن پاک کی جو چھوٹی سی سورت ہے والعصر، ہم میں سے اکثر کو یاد ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ نازل نہ کرتا، صرف یہ ایک سورت ہی اتار دیتا تو ہم سب کے لیے کافی ہو جاتی۔ ایک سورت، چھوٹی سی سورت، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ، یہ ایک سورت ہی کافی تھی ہم سب کے لیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتے ہیں سارے انسان دنیا کے خسارے میں ہیں، سب بربادی میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، سب بربادی میں ہیں، سب خسارے میں ہیں۔ پھر بچے گا کون؟ کون کامیاب ہوگا؟ قرآن نے آگے بیان کیا، جو یہ 4 کام کرے گا وہی بچے گا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ میں 4 کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یہ 4 چیزیں میرے اندر ہے یا نہیں۔ قرآن صاف لفظوں میں بیان کرتا۔
الا الذین آمنوا، پہلا کام خود ایمان لاؤ۔ تمہیں اگر خسارے سے نکلنا ہے، بربادی سے بچنا ہے، دونوں جہاں کی، دنیا آخرت کی، تو پہلا کام ایمان لے آؤ۔ دوسرا کام وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرو، خود اچھے بنو، اچھے کام کرو، برائیوں سے بچو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا یہی مطلب ہے، نیک اعمال کرو، برائیوں سے بچنا، اچھے کام کرنا، یہ دوسرا کام ہے، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا۔ صرف یہ دو کام سے تم کامیاب نہیں ہو جاؤ گے، خسارے سے نہیں نکلو گے، جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ بہت لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا ایمان میری نماز، بس دوسروں کی مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسروں کو بولنا میری ذمہ داری نہیں ہے، ان کو اتنی عقل نہیں، کیا سمجھنے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، نہیں، قرآن خود کہتا ہے یہ دو کام کافی نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق کی وصیت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرشتہ نہیں آئے گا، رسول نہیں آئیں گے، نبی نہیں آئیں گے، تمہارا کام ہے۔ خسارے سے بچنا چاہتے ہو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق کی وصیت کرو۔ حق کی وصیت کا مطلب کیا ہے؟ عقائد صحیحہ، صحیح جو عقیدے ہیں وہ لوگوں کو بتلاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ صحیح عقیدہ یہ ہے، صحیح چیزیں یہ ہیں، یہ لوگوں کو بتلانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ صبر کی تلقین کا مطلب کیا؟ بعض مفسرین نے کہا ایک تو عقیدے سے مراد ان کو بھی ایمان کی دعوت دو، صحیح عقیدے بتلاؤ، اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی نیک اعمال کی وصیت کرو کہ اچھے کام یہ ہیں تم کرو، گناہ کے کام یہ ہیں تم ان سے بچو۔ صبر کا معنی، صبر کی وصیت کرنے کے ایک معنی یہ ہیں، اور ایک دوسرے معنی بعض مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں کہ دین پر چلنے سے جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی تھوڑے وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ دین پر چلو گے تو اللہ آزمائیں گے نہیں، وہ آزمائش کیسے ہوگی؟ مصیبتوں کے ذریعے سے ہوگی، پریشانیوں کے ذریعے سے ہوگی، کیونکہ تمہیں انعام بہت بڑا دینے والے ہیں اللہ۔ اب انعام بڑا چاہیے تو ایگزام بھی کیا ہوگا؟ ٹف ہوگا تمہارا۔ بھئی انعام بڑا ملے گا کب؟ جب امتحان بھی کیسا ہو؟ ٹف ہو تمہارا، تبھی تو انعام بھی بڑا ملے گا۔ معمولی ایگزام پر انعام کون دیتا ہے؟ جو اسکول میں یونٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس پر تھوڑی تمہیں بڑے بڑے انعام دے دیے جائیں گے۔ اینول ایگزام پر جب ڈسٹنکشن میں تم پاس ہوگے، پورے اسکول میں سب سے فرسٹ نمبر پر پاس ہوگے، تو تمہیں انعام بھی ویسا دیا جائے گا۔ تو ایمان والوں کا ایک مقام ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت بنا کر رکھی ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انعام کے دینے سے پہلے تھوڑا آزماتے ہیں، چند دن، چند مہینے، چند سال، ہر ایک کے طاقت اور اس کی کیپیسٹی کے حساب سے اللہ آزماتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت سے زیادہ اللہ آزما رہا ہے، اللہ مجھے اپنی طاقت سے زیادہ مصیبتوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہر ایک کی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے، اس کے حساب سے اللہ آزماتے ہیں، اور کس کس کو کس کس انداز سے آزمانا ہے وہ اللہ آزماتے ہیں۔ وہ سب چیزیں جانتا ہے، ساری حکمتوں کو جانتا ہے، سب کا اسے علم ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب کو آزماتے ہیں، ہر ایمان والے کو، نبیوں کو اللہ نے آزمایا ہے۔ اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں، ابھی تو سنایا میں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا گیا، مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں تکلیف دی گئی۔ اب حضور کا مقام ویسا تو آزمائش بھی حضور کی اتنی بڑی تھی۔ آدمی کا جو مقام ہوتا اس کے اعتبار سے آزمائش بھی ویسی ہوتی ہے۔ تو ایمان والے کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک ہونے کے باوجود آزمائش آ رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں، اللہ میرا مقام بلند کرنا چاہتے ہیں۔ عین ایسے وقت میں شیطان آ کر بہکا دیتا ہے کہ تو نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ماشاءاللہ تہجد کا پابند ہے، پھر بھی تیرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو یہ دین پر عمل کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ اب شیطان اس کا دماغ خراب کرتا ہے، اب اس کی تہجد چھٹتی ہے، فرض نمازیں چھوڑنے لگتا ہے، صدقہ خیرات چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے اسے بہکا دیا کہ دین پر چلنے کے باوجود بھی مصیبتیں آ رہی تو فائدہ کیا اس دین کا؟ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے، عین ایسے وقت میں آ کر بہکا دیتا ہے۔ بہت سارے ہیں ہم میں سے، بعض بھائی ایسے ہیں مسلمان، الحمدللہ دین پر چلتے ہیں، بڑے دین کے پابند ہیں، اب ان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں،
تو وہ کیا سمجھ جاتے ہیں، شیطان بہکا دیتا ہے کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، دین پر چلنے کے باوجود بھی تو دین پر عمل کر کے فائدہ کیا ہوا؟ تو وہ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، اللہ سے بیزار ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اور دین سے تھوڑا 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 کر کے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور دنیا دار بن جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں، پھر بھی میرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ میرے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ مجھے ایک مقام دینا چاہتے ہیں۔ تو اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں اس پر صبر کروں۔ اب یہ مصیبتوں پر صبر کرنا۔ ہاں گنہگار ہے مسلمان، خود جانتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو اسے کیا کام کرنا ہے؟ اسے یہ کام کرنا ہے کہ وہ توبہ تلافی کرے، کیونکہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ وہ گنہگار ہے یا نیک ہے۔ بھئی سب سے زیادہ اپنے بارے میں کون جانتے ہیں؟ ایک تو اللہ جانتا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آدمی خود اپنے بارے میں جانتا ہے۔ دوسروں کو کیا معلوم میرے بارے میں؟ سب سے زیادہ تو خود میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ تو خود ہم فیصلہ کر سکتے ہیں آسانی سے، میرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں تو دو طرح سے ہوگی۔ اگر میں اچھا ہوں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو اللہ مقام بڑھانا چاہتا ہے، صبر کر لو، اللہ تمہارا مقام بڑھا کر دے۔ دنیا میں بھی اللہ عزت دیں گے چند دن کے بعد، آخرت میں بہت اونچا مقام اللہ عطا فرمائے۔ اور اگر مصیبتیں آ رہی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، تو کیا کام کرنا ہے مجھے؟ اللہ سے رو دھو کر خوب توبہ تلافی کرنا، استغفار کرنا، معافی مانگنا، اور سیدھے راہ پر چلنے کی کوشش کرنا۔ تو غرض بزرگان محترم، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کام بتائے کہ 4 کام تمہیں کرنے ہیں، تبھی تم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ خود ایمان لاؤ، خود نیک اعمال کرو، اس کے ساتھ دوسروں کے بھی ایمان اور اعمال کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس آیت میں اسی مضمون کو سمجھانے کی اللہ نے کوشش کی ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے، برائیوں سے روکے، تو پھر یہی لوگ حقیقت میں فلاح یاب ہے، کامیاب ہونے والے۔ اللہ ان کو دنیا کی بھی کامیابی دیں گے، آخرت کی بھی کامیابی۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک اس کو اپنا فریضہ سمجھے، اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ہمیں موقع ملے دین کی محنت کرنی چاہیے۔ اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، جہاں جہاں تمہیں جب جب موقع مل رہا ہے، دین کی بات لوگوں تک پہنچاؤ، ان کو دین سمجھاؤ، نماز کی دعوت دو، اور گناہ دیکھ رہے ہو تو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ یہ موٹے موٹے کام تو ہر ایک کر سکتا ہے، اسے باقاعدہ کتابیں پڑھنا، سمجھنا، جا کر کہیں داخلہ ایڈمیشن لے کر پہلے کورس کرنا کوئی ضرور نہیں۔ جتنی موٹی موٹی باتیں ہمیں معلوم ہے وہ باتیں لوگوں کو بتاؤ، جتنی اچھی باتیں معلوم ہیں وہ لوگوں کو بتاؤ کہ اچھے کامیں کرو، دنیا بھی تمہاری اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ جتنے برے کام تمہیں معلوم ہے کہ برے ہیں، گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تو اسے روکنے کی کوشش کرو، ان کو بتاؤ کہ گناہ کے کام ہیں، یہ مسلمان کے شان نہیں ہے۔ تو یہ کام ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے سب سے پہلے، کہ خود بھی نیک بنے اور نیک راستے پر چلنے کی کوشش کرے، گناہوں سے بچے۔ پھر اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر کرے، اپنے خاندان والوں کی فکر کرے، اپنے محلے والوں کی فکر کرے۔ جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، طاقت ہے، یہ کام ہم میں سے ہر ایک کا کرنے کا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اسے کوئی تنظیم آ کر کرے گی، کوئی جماعت کر لے گی، فلاں کر رہی ہے کرنے دو، یہ نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کا کام۔ کریں گے ہمارا بنے گا، نہیں کریں گے ہمارا مسئلہ ہے۔ بھئی کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اس کا؟ یہ کام اگر ہم کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ، خدا کی قسم، سب سے پہلے میں 100% دین پر چلنے والا بن جاؤں گا۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، دوسرے کو پہنچے نہ پہنچے، سب سے بڑا فائدہ کسے پہنچتا ہے؟ میں آپ کو نماز کی دعوت دوں گا تو کیا میں نمازی نہیں بنوں گا؟ میں آپ کو بار بار نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہوں تو سب سے پہلے کون نمازی بنے گا؟ وہ بنے گا، میں بنوں گا، میں بنوں گا۔ مجھے شرم آئے گی کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہوں، میں خود نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو یہ شرم مجھے نمازی بنا دے گی۔ میں لوگوں کو گناہ سے روک رہا ہوں تو سب سے پہلے میں خود گناہوں سے بچوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو روک رہا ہوں، میں خود کروں گا تو میرا ضمیر گوارا کرے گا، مجھے خود میرا ضمیر ڈانٹے گا کہ لوگوں کو تو گناہوں سے روک رہا ہے، تو خود گناہ کر رہا ہے۔ تو اس کام کا سب سے بڑا فائدہ خود ہماری ذات کو ہوگا کہ ہم لوگوں کو جتنے نیک کام کا حکم کریں گے، سب سے پہلے وہ اعمال ہماری زندگی میں پیدا ہو جائیں گے، اور جتنے برے کاموں سے لوگوں کو ہم روکیں گے، سب سے پہلے خود ان برے کاموں سے بچ جائیں گے۔ اسی وجہ سے حکیم الامت حتانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین نسخہ بتایا تھا، یہ نسخہ یہی بتایا تھا
کہ جو اچھا کام تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دو. کون سی دعوت؟ کھانے کی نہیں، پارٹی. وہ دعوت نہیں. دعوت کہتے ہی ہمارا ذہن فوراً وہی جاتا ہے. مثال کے طور پر میرے اندر ایک کمزوری ہے. کیا کمزوری ہے؟ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. جھوٹ بہت بولتا ہوں. تو اب لوگوں کو اس کی دعوت دینا شروع کرو. جھوٹ مت بولو، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ آدمی کو دوزخ میں لے جائے گا. اپنے بچے کو بولو، بار بار بولتے رہو. اپنی بیوی کو بولتے رہو، اپنے دوستوں کو بولتے رہو. 1 دن 2 دن 1 مہینہ 3 مہینے 5 مہینے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہیں خود شرم آئے گی کہ میں خود تو جھوٹ بولتا ہوں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. خود تم جھوٹ سے بچ جاؤ گے. کتنا بہترین نسخہ ہے کہ جھوٹ تم سے نہیں چھوٹ رہا ہے تو چھوڑنے کا آسان طریقہ تعویذ لے کو گلے میں ڈال لینا. سنی انہیں تعویذ لٹک لے کچھ رہتی ہے، تمہیں بولتے رہتی. تعویذ کچھ کام نہیں کرے گی. ہاں علی ہر چیز کو تعویذ الگ ڈالنے کی عادت ہوگی لوگوں میں آج. ہر چیز کیا ہے، اس کے پیچھے تعویذ آ جاتی ہے. تعویذ کے بجائے یہ عمل شروع کرو. برائی کو چھوڑنا ہے، لوگوں کو اس برائی سے روکنا شروع کر دو. خود بخود برائی تمہارے اندر سے آٹومیٹکلی نکل جائے گی. زیادہ محنت کی ضرورت، چند دن میں چند مہینے میں نکل جائے گی. کوئی اچھی چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے، نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے تمہارے، نماز کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کر دو. بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز بہت اہم چیز ہے. نماز دین کا ستون ہے. اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے جنت میں داخل کروں گا. اللہ اکبر. اللہ بول رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کی جو پابندی کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا. کوئی مجھے روک نہیں سکتا. تو اب یہ لوگوں کو دعوت دینا شروع کرو، خود نماز کی پابندی تمہارے اندر آ جائے گی. تو بہترین نسخہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ خود کسے پہنچے گا؟ خود دعوت دینے والے کو پہنچے گا، جو لوگوں کو بتا رہا ہے نیک کام اور جو لوگوں کو برائیوں سے روک رہا ہے، خود اسے اس کا سب سے بڑا فائدہ پہنچے گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک کاموں کا حکم دینے اور اسی طرح برائیوں سے روکنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.